بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، پرویز مشرف کے دور میں کچھ دنیا دار عالموں کو اس نے اکٹھا کیا اور مشائخ کو، انہوں نے ان کی بڑی تعریفیں کی۔ ہاں جی، میٹنگ بڑے کانفرنس ہو گیا اور یہ ہو گیا، لیکن اس پہ وہ خوش نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا ان کا میری تعریف کرنا تو غرض کی وجہ سے ہے، یہ تو میرے لیے نہیں ہے، تو اس کا ویسے وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ میری طرف آئے جو نہیں آ رہے تھے، وہ چاہتا تھا کہ میری طرف وہ لوگ آئے جو نہیں آ رہے تھے۔ اس میں پرویز مشرف ناکام تھا، اور پرویز مشرف کو اپنانے میں وہ لوگ ناکام تھے۔ کیوں، یہی مثال ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، ان کے فیور کو وہ لوگ پرویز مشرف استعمال تو کر رہا تھا، لیکن اس سے خوش نہیں تھا۔ وہ انتظار میں تھا کہ کوئی وہ جو اصل علماء ہے ان میں سے کوئی میرے فیور میں بات کرتے نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتے تھے۔ ہاں جی، تو بس اس طرح ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو بکھاؤ مال بنا لیتے ہیں ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ان کی ویلیو اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ بکاؤ مال نہیں ہوتے۔ وہ پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ بکاؤ مال بن جائیں، لیکن جیسے وہ بکاؤ مال بن گئے پھر اس کے بعد وہ ان کی وہ ویلیو نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے دید عبرت ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی غلط چیز کو صحیح نہیں کہنا چاہیے، اور صحیح چیز کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا کو یعنی چاہتے ہو، ترجیح دیتے ہو، اور آخرت کو چھوڑتے ہو، جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑتے ہو۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اب جب یہ بات ہے تو جو دنیا کی طرف لپکتا ہے وہ آخرت کو چھوڑنے والا ہے، جو دنیا کی طرف لپکتا ہے وہ آخرت کو چھوڑنے والا ہے۔ اس معاملے میں جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے ہی، تو وہ وہاں کے لحاظ سے ایک حائل ہے، سست ہے، کیونکہ وہ اس تک نہیں پا سکتا، اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ دنیا کے معاملے میں سست ہو اور آخرت کے لحاظ سے چست ہو، تو وہ اپنے نفس کے خواہشات کے خلاف کر رہے ہیں۔ نفس ان کا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن وہ ان کے خلاف کر رہا ہے، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے لیے سب امتحان میں آئے۔ نتیجتاً جو ایسا نہیں کر رہے تو فیل ہو رہے ہیں۔ تو فیل کون ہوتے ہیں؟ جو قائل ہوتے ہیں نا۔ ہاں جی، ہاں جی، جو قائل ہوتے ہیں وہی فیل ہوتے ہیں نا۔ جس کام کے لیے مثال کے طور پر ایک شخص سے میڈیکل میں وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میڈیکل کالج میں کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ اب وہ دنیا جہاں کہ کس سے کہانی اس کو معلوم ہے، ہر خبر سے وہ آگاہ ہے، ہر شخص کے بارے میں جانتا ہے، تبصرے کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ اب وہ چیز جس کے اس سے مطالبہ نہیں تھا اس میں وہ چست ہے، اور جس چیز کا مطالبہ تھا اس میں وہ سست ہے۔
تو فیل ہو گیا، اس چیز کو حاصل نہیں کر سکا جس کے پیچھے آیا تھا۔ تو اس طرح ہم دنیا میں تو آخرت کے کمانے کے لیے آئے، اگر ہم دنیا کے کاموں میں چست ہو جائے تو یہ تو فانی ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہے، اس کے لیے تو مائع نہیں ہے، تو یہ لوگ فیل ہوں گے، یہ بات ہے۔ ہاں جی، یہ اگر دیکھا جائے تو اللہ جل شانہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً انسان جب آخرت کو قربان کر لیتا ہے تو اگر اس کو پوری دنیا بھی مل جائے تو ظاہر ہے وہ تو فانی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر، ویسے حدیث شریف بھی ہے نا کہ پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کول لیتا ہے، تو وہ اسی میں مست رہتا ہے اور اسی حالت میں چلا جاتا ہے، تباہی کا سامان وہ کر لیتا ہے۔ اس وقت اگر آپ یورپ، امریکہ اور ایسے ملکوں کی طرف دیکھیں جو بظاہر ترقی یافتہ ہیں، ان کا ہر وقت کا سوچ دنیا کا ہے، ہر وقت کا سوچ، اور اس میں بڑے ہوشیار ہیں، وہ ایک ایک منٹ کا قدر کرتے ہیں لیکن دنیا کے لیے، لیکن نادان اتنے ہیں کہ جس چیز کے لیے وہ کر رہے ہیں نا، یعنی اطمینان، وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اطمینان بھاگنے میں کہاں ہے؟ اطمینان بھاگنے میں کہاں ہے؟ مثلا ایک شخص ہے، وہ ایک فیکٹری کا مالک ہے، وہ دوسری فیکٹری کا طلب میں ہے، اس کو اطمینان حاصل ہے؟ جو دو فیکٹری کا مالک ہے وہ تیسری فیکٹری کے طلب میں ہے، کیا اس کو اطمینان حاصل ہے؟ تو اس کو مال حاصل ہے لیکن اطمینان حاصل نہیں ہے، مال اس کو حاصل ہے لیکن اطمینان حاصل نہیں ہے۔ اور مطلوب کون سی چیز ہے دنیا میں؟ وہ اطمینان ہے، وہ مال نہیں ہے۔ یہ یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں جو ٹینشن اور بے اطمینانی کسی اوپر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آخر میں وہ چیریٹی پہ آتا ہے، پھر چیریٹی شروع کرتا ہے، خیراتیں شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس چیز میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ چیریٹی اور خیرات وہ صرف اپنے دل کو دنیا کی اطمینان دینے کے لیے کرتے ہیں، لہذا ان کے پلے تو کچھ نہیں پڑتا، بس لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو دنیا کا اطمینان اگر حاصل بھی ہو جائے لیکن وہ بھی تو اصل چیز نہیں ہے نا، اصل اطمینان تو ادھر کا ہے۔ ہاں جی، تو یہ بات ہے، مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ اصل جو ہے دنیا کا جو ہے ہمارا اس میں ہونا، یہ امتحان کے لیے ہے، اور اس میں جو طریقہ نبی نے ہمیں سکھایا ہے کامیابی کا، وہی ہمارے پاس طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ تو بس نبی والا طریقہ جو اطمینان کا ہے اس کو حاصل کرنا ہے، بے شک وہ بظاہر بے اطمینانی کا ہو، بظاہر کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، اور جو دنیا والے کے تجربات ہیں اور اطمینان کو حاصل کرنے کا جو راستے ہیں وہ بظاہر بے شک اطمینان کے کیوں نہ ہو، اس کو نہیں حاصل۔ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، چونکہ ہمارا فیلڈ ایسا ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنے مسائل خود بیان کرتے ہیں، لہذا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے، اگرچہ ہم لوگوں کے حوالے سے بیان نہیں کرتے کہ فلاں کی یہ حالت، فلاں کا یہ حالت، لیکن ہمیں معلومات تو ہے نا، لوگوں کو جانتے تو ہے نا کہ لوگوں کی کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ تو جو اسلام آباد کے بڑے بڑے گھروں کا آپ دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ تو بڑے خوش ہوں گے، آپ ان کے اندرونی زندگی دیکھ کے تو حیران ہو جائیں گے کتنے پریشان ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، نیند بعض لوگوں کو نہیں آ رہی، نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، جی بالکل۔ ہاں جی، اس طرح اور بہت ساری پریشانیاں، کیا کیا باتیں ہیں۔ ہاں جی، کتوں بلیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں یورپ امریکہ سے ہمارے پاس آئی ہے، وہاں پر بھی تو ایسا ہو رہا ہے نا،
وہ جرمنی میں تھا تو ایک جرمن تھے، وہ اپنے خیال میں میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، تو میرے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، مطلب یہ کہ میرے ساتھ کچھ بات کر لیں، راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہائے ہائے، تو بہرحال ایک دن میں صبح جا رہا تھا نماز کے لیے، لیکن اس وقت کا صبح جو ہے نا ان کی آدھی رات تھی، یعنی اب 2:30 اگر نماز میں نے پڑھنا ہے تو ظاہر مطلب ان کی تو فجر کی نماز۔ تو اب میں جا رہا ہوں، راستے میں کھڑے، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں آ رہی۔ ہاں جی، میں نے کہا چلو چلتے ہیں، میں اپنے ساتھ اس کو مسجد لے گیا۔ میں تو مسجد کے اندر چلے گئی، اس کو باہر میں نے وہ جو کافی ہاؤس تھا، وہ ہوتا ہے ہر مسجد کے ساتھ کافی ہاؤس، تو اس کے ساتھ اس میں بٹھا دیا۔ نماز ہم نے پڑھی، باہر ترکوں کی مسجد تھی، ترک بڑے غصے ہوئے، ان کو کہا تم کیوں آئے ہو؟ بولے تمہارا کیا ہے یہاں پر آنے کا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں آتی، ہاں تمہیں مجھے لے آئے۔ میں نے کہا ہاں یہ بات ہے، خیر بہرحال پادرا پدف ہو گیا۔ تو ایک دن میں آ رہا تھا تو یہ مجھ سے چھپاتا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں، کہ اس کو پتہ تھا نہیں کہ شراب پینے کو پسند نہیں کرتا، ہاں جی، تو مجھ سے چھپاتا تھا۔ لیکن جس ایک دن میں آ رہا تھا تو یہ شراب میں بالکل ڈرنک تھا، ہاں جی، تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، تو بہت شرمندہ ہو گیا اور اپنی نظروں میں گر گیا۔ تو مجھے کہتے اش بن بھی ہنڈ، میں کتے کی طرح ہوں، یہ اس نے کہہ دیا۔ میں نے کہا دیکھو نہیں اپنی نظروں میں کتنا گر گیا، ہاں جی۔ پھر ایک دن میں وہ آ رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے نیند لانے کا طریقہ دریافت کر لیا۔ میں نے کہا کیا طریقہ دریافت کر لیا؟ کہتے میں باتھ روم چلا گیا، میں نے اپنے اوپر گرم پانی ڈالا، پھر ٹھنڈا پانی ڈالا، پھر گرم پانی ڈالا، پھر تو ایسے میں تھک گیا، مجھے نیند آ گیا۔ یہ بیچاروں کی زندگی ہے۔ مجھے کہتے آپ لوگوں کے ساتھ جو خدا کا تصور ہے بہت بڑی چیز ہے، اس سے انسان بہت مطمئن ہوتا ہے، ہاں جی۔ تو یہ چیز ہے، ہمیں اللہ پاک نے جو نعمت دی، صحیح بات ہے ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ پاک نے بہت ہی پیارا دین دیا ہوا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔